کاری سمجھنے والوں ان کو سنو، جب مدرسوں سے کوئی عالم دین تمہارے دیار میں پہنچے، تمہارے دربار میں پہنچے، ان کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، سنو آج قرآن کی عظمت کے اوپر بات ہوگی، آج قرآن کی بات ہوگی، آج قرآن عظیم کی عظمت کی بات ہوگی۔ اگر قرآن عظیم اللہ کا یہ مقدس اتنا مقدس کلام نہ ہوتا تو میرا اللہ اس قرآن عظیم کو اپنے نبی کے اوپر نازل نہ کرتا۔ یہ قرآن عظیم وہ قرآن عظیم ہے۔ او میرے بھائیو، آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کون ہے؟ پیغمبر ہے، نبی ہے۔ آپ نے پڑھا، اپنی کتاب کے اندر پڑھا، آخری پیغمبر آمنہ کا لخت جگر، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نبی جس کو عرش کے اوپر جب حضرت آدم کو علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، آج حضرت آدم پریشان ہے، آج حضرت آدم اپنی گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ اگر درخت کے سائے میں پہنچتا ہے، درخت کا سایہ حضرت آدم سے دور بھاگتا ہے، دیوار کے قریب پہنچتا ہے، دیوار بھی بھاگ جاتی ہے۔ میں اس حضرت آدم پوری دنیا کے ابا کی بات کر رہا ہوں، جب ان کو جنت سے نکالا گیا، جس چیز کے سائے میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں وہ سایہ آپ سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جب بہت وقت گزر گیا، اتنا وقت گزرا، روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے، ہم سب کے ابا کے جو یہ رخسار ہے، یہ گال ہے، جہاں سے آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہوتا ہے، اس چہرے کے اوپر آپ کی نالی بن گئی، پانی بہنا شروع ہوا، مگر آپ کی اللہ نہیں سن رہے ہیں۔ میں اس نبی کا تذکرہ کر رہا ہوں جب حضرت آدم نے یوں کہا، اور شو قدسیوں کے مالک ساری چیزوں کا واسطہ دے دیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے، مگر میں نے تیرے عرش کے اوپر میں نے ایک کلمہ لکھا دیکھا، اور میں نے کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے عرش و قدسیوں کے مالک، اور چاند و سورج کے مالک، اور زمین و آسمان کے بنانے والے رب، اگر کوئی شخصیت، کوئی ذات آپ کے بعد سب سے زیادہ مقرب ہے، کہ آپ کو اس کا واسطہ دیتا ہو، محمد رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہو، اور میرے رب عرش و قدسیوں کے مالک اور جنت و دوزخ کے مالک مجھے معاف فرما دے۔ او میرے بھائیو، اللہ کی جانب سے حکم ہوا، او آدم کیا ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت رسول اکرم، عظمت رسول اکرم، نعرہ تکبیر، قاری آصف محمد صاحب۔ حضرات گرامی، قرآن کی عظمت کو کون بیان کرے؟ آئیے قرآن عظیم میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ ان کی عظمت کو کون بیان کرے؟ میرے بھائیو، علماء کی قدر و منزلت کو سمجھیے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی عظمت کو سمجھیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کا کیا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے کو کلیم اللہ کہا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے حضور پہنچے اور یوں کہا، اے میرے اللہ، آپ میرے مالک ہیں، میرے رازق ہیں، آپ ساری دنیا کے رب ہیں۔ اے میرے اللہ، میں نے پڑھا ہے، میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کے آخری پیغمبر، آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی، اس امت کے لوگ جو اللہ آپ اپنے نبی کے اوپر کتاب نازل کریں گے، اس امت کے لوگ منہ عن بہت تعداد میں حافظ قرآن بنیں گے۔ یہ میرے اللہ، یہ امت مجھے دے دے۔ آواز آئی، او موسیٰ، تو پیغمبر اپنی جگہ ٹھیک ہے، تو نبی اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر وہ میرے نبی کی، میرے آخری نبی کی امت ہے، اس امت کو میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ قرآن عظیم کا خاصہ ہے۔ آئیے اس سے عجیب بات سن لیجئے، مسجد نبوی کا سما ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم چل رہی ہے،
ہے اتنے میں ایک شخص آتا ہے، ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے اور میرے نبی کے کان میں کچھ کہتا ہے، میں نہیں کہتا، راوی بیان کرتے ہیں، امام راضی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسرائیل اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کان میں آہستہ سے کچھ کہا اور چلتے بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، او میرے جانثار صحاباؤں، جانتے ہو یہ کون تھا، کون آیا تھا؟ صحاباؤں نے کہا، یا نبی اللہ میں نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اس کا نبی جانتا ہے۔ فرمایا، او میرے جانثار صحاباؤں، یہ موت کا فرشتہ تھا اور مجھے کان میں کہہ کر کے گیا ہے۔ میں جانتے ہو کیا کہہ کر کے گیا؟ یا نبی اللہ ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ میرے نبی نے اپنے سامنے سے ایک صحابی کو بلایا اور یوں کہا، اے میرے صحابی، ان قریب تیری موت کا فرشتہ تیری روح کو قبض کرے گا اور اس دنیا سے چلتے بنیں گے۔ اللہ کی قسم یہ نبی کا بس مردہ ہے، یہ نبی کا صحابی ہے۔ او میرے نبی کی شان میں بھونکنے والے کتوں سنو، میرے نبی کے صحابہ کی شان میں بھونکنے والوں سنو، یہ نبی کا بس مردہ ہے۔ اللہ کی قسم اگر مجھے اور تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ تمہاری یا میری موت اب سے 2 گھنٹے میں آئے گی تو حال کیا بنے گا سمجھتے ہو؟ یہاں کوئی نہیں ٹھہرے گا، اپنے گھر میں جائے گا، اپنے باپ کے سینے سے چپٹے گا، او میرے ابا مجھے معاف کر دینا۔ 2 گھنٹے کے بعد آپ کا یہ لخت جگر، آپ کا یہ بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے، اپنی ماں کے قدموں میں گرے گا، اے میری ماں مجھے معاف کر دینا، میں نے تجھے بڑا ستایا ہے۔ اپنی بیوی کے قریب جائے گا، او میری بیوی مجھے معاف کر دینا، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو بلائے گا اور کہے گا، او میرے بھائی، او میرے بچوں کے چچا، او میرے بچے کے تایا، او میرے ابا، میرے بچوں کے دادا، میرے بچوں کا خیال کر لینا، آپ کا بیٹا بہت جلد اس دنیا سے جا رہا ہے۔ میرا آپ کا عالم یہ ہوگا، مگر میرے نبی کے صحابی کا یہ عالم ہے۔ میرا نبی کا صحابی یوں کہتا ہے، یا نبی اللہ جب میری موت کا وقت اتنا قریب ہے تو مجھے کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ میں سیدھا دوزخ سے بچ کے جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کی قسم فرمایا، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کہتے ہیں، اگر میرا نبی چاہتا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آ تو مسجد نبوی میں کھڑا ہو جا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، مگر میرے نبی نے نہیں کہا۔ میرے نبی نے کہا، او میرے صحابی، او میرے جانثار صحابی، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو دوزخ سے بچے اور جنت میں جائے تو آ مسجد نبوی کے طاق میں سے قرآن اٹھا لے، تو قرآن پڑھتا چلو اور میں تجھے قرآن پڑھاتا چلو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ یہ قرآن عظیم کا خاصہ ہے، مگر عزیزان ملت اس قوم کا رونا یہ ہے، اس قوم کا درد یہ ہے کہ بچے صبح اسکول اور کالج کے لیے بڑے بن سور جاتے ہیں، مگر جب ان بچوں کی باری حافظ کے پاس پہنچانے کی آتی ہے، مسجد مکتب مدرسے میں پہنچانے کی باری آتی ہے، تو آپ کا وہی بچہ سر میں تیل نہیں ہے، آنکھوں میں سرما نہیں ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچالے ہیں، اور حال یہ ہے کہ سوچتے ہیں کہ بس ہمارا بچہ ہلکا پھلکا عالم دین بن جائے۔ نانا، او میرے بھائیو، اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، تم اپنی ایک اولاد کو انجینئر بنا دو، لوئر بنا دو، وکیل بنا دو، جو چاہے بناؤ، مگر اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، جہاں اللہ نے 3-4 بچے دیے، ایک بچے کو آپ مدنی مدرسے میں بھیجو اور مدنی مدرسے میں بھیج کر کے اس بچے کو قرآن کی خدمت کے لیے لگا دو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے، آپ کا انتقال ہو جائے گا، قبر میں سوال ہوگا، منکر اور نکیر آئیں گے، فرشتے تمہیں اٹھا کے بٹھا دیں گے، او میرے بھائیو آپ سے سوال کریں گے، آپ کے لیے انجینئر کامیاب نہ ہوگا، انجینئر کام نہ آئے گا، وکیل کامیاب نہ آئے گا۔ 2 دن کے بعد، 10 دن کے بعد آپ کا بیٹا وکیل ہے، کچہری میں لوگوں کے الٹے سیدھے جھوٹے سچے مقدمے لکھتا نظر آئے گا،
گیا، انجینئر بنا ہوا ہے، پلوں کا انجینئر بن گیا، 100 کٹے سیمنٹ کے لکھنے تھے 200 لکھ دے گا، مگر تیرے نطفے سے پیدا ہوا، تیرے گھر میں پیدا ہوا ایک ہی حافظ قرآن ہے۔ جب تو اس دنیا سے جائے گا، اگر یہ رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، میرا رب عرش قریب، میرا رب عرش سے فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا، او میرے فرشتوں، او میرے قبر کے فرشتوں، خبردار میرے اس بندے کو سونے دو، جانتے ہو کیوں؟ فرشتے پوچھیں گے الہا کیا بات ہے؟ اللہ فرمائیں گے اور فرشتوں سنو، آج دنیا سے جب یہ آیا اپنے پیچھے ایک حافظ قرآن کو چھوڑ کے آیا ہے۔ او میرے فرشتوں، میرا مزاج یہ ہے، میرا دل یہ ہے، میں ایسا قریب ہوں جس کی نسل میں حافظ قرآن ہو۔ میں نے وعدہ کیا ہے، میں 10 لوگوں کو بخشش کا وعدہ کرتا ہوں، میں ان کی بخشش دوں گا، اس کو قیامت تک کے لیے سونے دیا جائے۔ اب حافظ قرآن ادھر مدرسہ مدنی میں قرآن پڑھ رہا ہے، ادھر قبر میں تجھے اللہ نے جنت کی ٹھنڈی ہوا چلا دی، اور جنت میں تو آرام سے سو رہا ہے۔ عزیزان ملت، قرآن عظیم کی دولت کو اپنے سینوں میں محفوظ کیجئے، اگر نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں کے سینوں میں محفوظ کرائیے۔ خدارا ابھی آپ نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا ان مدارسوں کے اوپر کیا بنی ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جب سے لاک ڈاؤن لگا ہم اب تک اس کی مار جھیل رہے ہیں، ہمارے بچے دن بدن دوسری جانب پہنچ چکے ہیں، اور اس امت کی بیٹیاں بھی آج مرتد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آئے دن سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نوجوانوں تم بھی موبائلوں کو دیکھتے ہوں گے، بزرگوں تم بھی سنتے ہوں گے۔ آج کا یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے، آج مسلمانوں کی بہت سی بچیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں، اور خدا کی قسم آئے دن مسلمانوں کے گھروں سے نکل غیروں کے گھروں پہ جا کے نکاح کے بجائے پھیر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اس لیے عزیزان ملت، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ان مدرسوں کو آپ آباد کرو گے، کوئی انشاءاللہ اپنے ایک بچے کو انشاءاللہ حافظ قرآن بناؤ گے۔ اللہ ماشاءاللہ، حافظ قرآن کا مقام بھی سن لیجئے، اور پھر میں اپنی بات کو ختم کر کے مجھے جانا ہے۔ حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ حافظ